بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قید سے آزاد ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لایا گیا۔ بادشاہ بڑے اشتیاق کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ جب کچھ دیر گزری تو آپ دربار میں آ پہنچے۔ بادشاہ نے آپ سے بڑی دیر تک باتیں کی اور انہیں عقل مند، روشن دماغ اور قابل پایا۔ تب اس نے کہا، اے یوسف علیہ السلام، ہمارے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے اور ہم آپ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ جو عہدہ بھی پسند کریں ہم آپ کو اس پر تعینات کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، آپ مجھے امور خوراک اور محکمہ مال کا ناظر مقرر کر دیں، کیونکہ میں یہ کام خوش اسلوبی سے انجام دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ یہ عہدہ یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا جائے۔ نیز درباریوں اور اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے احکام کی تعمیل کریں اور ان کے حکم کو شاہی حکم سمجھیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے فرائض منصبی کو انجام دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ دریائے نیل چند سال تک تو لوگوں کی زمینیں اچھی طرح سیراب کرتا ہے، لیکن پھر اچانک ہی اس کے پانی میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور خشک سالی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور لوگوں کو آئندہ سالوں میں رونما ہونے والے قحط اور تکلیفوں سے نجات دلائی جائے۔ چنانچہ آپ نے مملکت مصر کے مختلف علاقوں کا ایک طوفانی دورہ کیا تاکہ حالات سے واقفیت پیدا کریں اور کام کاج کے لیے ضروری وسائل فراہم کر سکیں۔ اس دورے میں انہوں نے جو زرخیز علاقے دیکھے وہاں کے کاشتکاروں کو معقول رقم فراہم کر دی تاکہ وہ اپنی زراعت کو وسعت اور ترقی دے سکیں اور پیداوار میں اضافہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے بڑے گودام تعمیر کرائے کہ جن میں سے ہر ایک میں سینکڑوں من غلہ ذخیرہ کرنے کی گنجائش تھی۔ پہلے 7 سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کی ضرورت کے مطابق انہیں غلہ مہیا کیا اور جو باقی بچا اسے گوداموں میں ڈال دیا۔ اس طرح گودام غلے سے بھر گئے اور ادھر قحط کے سال بھی آ پہنچے۔ دریائے نیل میں پانی کی کمی واقع ہو گئی اور کھیتیاں سوکھ گئیں۔ تاہم حضرت یوسف علیہ السلام کی عاقلانہ پیش بینی کی بدولت لوگوں کو خوراک کے بارے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی، کیونکہ سرکاری گوداموں میں ان کی ضرورت کے مطابق بلکہ اس سے بھی زیادہ غلہ موجود تھا۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے فرائض منصبی انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کا بھی آغاز کر دیا اور ان کی شادی ہو گئی۔ آپ کی بیوی کا نام آسنات تھا۔ ان میں سے آپ علیہ السلام کے 2 بچے پیدا ہوئے جن کا نام مانیسا اور افراہیم رکھا گیا۔ قحط کے زمانے میں عزیز مصر پوتیفار کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی زلیخا محتاج ہو گئی، اس حد تک کہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو گئی، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت عزیز مصر کے رتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ ایک بار لوگوں نے زلیخا سے کہا کہ عزیز مصر کے راستے پر بیٹھ جاؤ، شاید کہ یہاں سے گزرتے ہوئے ان کی تم پر نظر پڑ جائے اور وہ تم پر رحم کریں۔ اس نے کہا کہ میں ان سے شرمندہ ہوں۔ لوگوں نے جب اصرار کیا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے راستے پر بیٹھ گئی۔ جب حضرت شاہی دستے کے ساتھ ادھر سے گزرے تو زلیخا اٹھی اور کہا، پاک ہے وہ خدا جو بادشاہوں کو اپنی معصیت کے سبب غلام بناتا ہے اور غلاموں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم زلیخا ہو؟ اس نے کہا، بالکل میں زلیخا ہی ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس کو شاہی محل میں لایا گیا۔ اس وقت زلیخا بہت ضعیف ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تم نے میرے ساتھ یہ زیادتی نہیں کی؟ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، مجھ کو ملامت نہ کیجیے، کیونکہ میں اس وقت 3 بلاؤں میں مبتلا تھی جن میں کوئی شخص مبتلا نہیں ہوا تھا۔ پوچھا، وہ کیا؟ کہا، آپ کی محبت میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کی مثال خلق نہیں کی
اور میں آپ کے حسن و جمال پر فدا تھی۔ مصر میں مجھ سے زیادہ کوئی مقبول عورت نہ تھی اور کسی کے پاس مجھ سے زیادہ دولت نہ تھی، لیکن میرا شوہر نامرد تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا حاجت رکھتی ہو؟ کہا چاہتی ہوں کہ آپ دعا کیجئے کہ خدا میری جوانی واپس کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جوان کر دیا اور وہ بالکل کنواری لڑکی بن گئیں۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اور ان کو محترم بنا دیا۔ مصر کے قحط نے رفتہ رفتہ ہمسایہ ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کا دائرہ فلسطین اور کنعان تک وسیع ہو گیا، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند رہائش پذیر تھے۔ اس وقت ہر جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ورد زبان تھا، جو کہ اس وقت عزیز مصر کے مرتبہ پر فائز تھے، اور انہوں نے مملکت مصر کی جو خدمت انجام دی تھی سبھی اس کی تعریف کر رہے تھے۔ مصر کے ہمسایہ ممالک کے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ مصر کا نظام حکومت ایک قابل وزیر کے ہاتھوں میں ہے، اور اس کی خوش تدبیری کی بدولت مصر ایک سخت قحط سے بچ گیا ہے۔ وہ ایک بلند فطرت اور کریم النفس انسان ہے جو سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتا ہے اور سب کو غلہ مہیا کرتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا میرے بیٹو، اب ہم قحط اور تکلیف سے دوچار ہیں، تم سفر کی تیاری کرو اور عزیز مصر کے پاس جاؤ کہ جس کی کریم النفسی کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہے، لیکن بنیامین کو میرے پاس چھوڑتے جاؤ کہ تمہاری جدائی مجھ پر گراں نہ گزرے اور تنہائی کی وجہ سے میں اداس نہ ہو جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے اونٹ لے کر مصر روانہ ہو گئے تاکہ وہاں سے غلہ خرید کر کنعان لے آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنعان اور مصر کی درمیانی مسافت طے کی اور مصر آ پہنچے۔ جب وہ غلہ خریدنے کے لیے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے کیونکہ انہیں یہ یقین نہ تھا کہ یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کے چہرے میں کچھ تبدیلیاں بھی آ چکی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ دیکھا کہ ان کا سگا بھائی بنیامین ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ افسردہ ہو گئے۔ انہوں نے صدقے دل سے بھائیوں کا استقبال کیا اور انہیں مہمان کے طور پر اپنے پاس ٹھہرایا۔ اسی اثناء میں آپ نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم لوگ ہمیں اپنا تعارف کرواؤ۔ تب انہوں نے بتایا کہ ہم 12 بھائی ہیں جو پیغمبر عالی مقام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس وقت ہم 10 آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ کی عنایت کے امیدوار ہیں۔ ہمارا ایک بھائی ہمارے والد بزرگوار کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہ گیا ہے، اب رہا 12واں تو بہت عرصہ پہلے وہ گم ہو گیا تھا، سال ہر سال سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد بزرگوار اور پیارے بھائی کی خیر خبر سن کر بڑا اطمینان ہوا۔ تب انہوں نے حکم دیا کہ ان کے بھائیوں کو گندم دے دی جائے۔ اس کے علاوہ جو رقم ان کے بھائی لائے تھے وہ بھی خفیہ طور پر ان کی بوریوں میں رکھ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عمل اس مقصد سے انجام دیا تاکہ ان کے بھائی جلدی مصر آ جائیں اور رقم کا انتظام کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ پھر بوریاں اونٹوں پر لاد دی گئیں اور یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر آپ نے ان سے کہا جب تم دوبارہ مصر آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لیتے آنا تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ جو کچھ تم نے بتایا وہ واقعی درست ہے، لیکن اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا اور پھر تم کبھی بھی میرے پاس آنے کا ارادہ نہ کرنا۔ انہوں نے جواب دیا اس بارے میں ہم اپنے والد بزرگوار سے بات کریں گے، ہمیں امید ہے کہ وہ اس بات کو مان لیں گے اور ہم اس چھوٹے بھائی کو ساتھ لا سکیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو الوداع کہا اور وہ خوشی خوشی کنعان لوٹ گئے۔ جب وہ اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے بابا جان، جیسا کہ عزیز مصر کے بارے میں مشہور تھا، ہم نے اسے بڑا عالی ظرف اور شریف انسان پایا ہے، اس نے ہماری بڑی عزت کی،
ہمارا ہر طرح خیال رکھا اور اس نے ہمیں بہت سا غلہ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ہم سے یہ وعدہ بھی لیا ہے کہ اب کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں، تاکہ وہ اس بات کو جان لے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ تاہم ہمارا مصر کا سفر غلہ حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جو کچھ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ بھی وہی کرو؟ نہیں، بس تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور مجھے مجبور نہ کرو۔ پھر انہوں نے غلے کی بوریاں کھولیں اور دیکھا کہ جو رقم وہ گھر سے لے کر گئے تھے وہ بھی غلے میں رکھ دی گئی ہے۔ وہ خوش باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان، ہم نے غلط نہیں کہا تھا، ذرا عزیز مصر کی عالی ظرفی تو دیکھیے کہ اس نے ہماری ادا کی ہوئی رقم بھی اپنے پاس نہیں رکھی اور مخفی طور پر ہمیں واپس کر دی ہے، لہذا آپ خوفزدہ مت ہوں اور ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج لیں، ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے اور اسے صحیح و سلامت آپ کے پاس واپس لے آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بیٹوں کو غلے کی ضرورت ہے اور وہ مصر جانے کے لیے بے چین ہیں۔ علاوہ ازیں وہ عزیز مصر سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لائیں گے۔ ان حالات کے پیش نظر انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ بنیامین کو اپنے ساتھ مصر لے جائیں، تاہم انہوں نے ان سے وعدہ لیا کہ بنیامین کو بحفاظت واپس لے آئیں گے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا ناگہانی حادثہ پیش آ جائے کہ جس سے ان کے لیے بنیامین کی حفاظت کرنا ممکن نہ رہے۔ سب بھائیوں نے اس عہد پر خدا کو گواہ ٹھہرایا اور بنیامین کو ہمراہ لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ مصر پہنچنے پر وہ سب کے سب ایک دروازے سے نہیں بلکہ تقسیم ہو کر مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوں۔ یہ ہدایت کرنے سے شاید ان کے پدر بزرگوار کا مقصد یہ تھا کہ ان کے بیٹے لوگوں کی نظر بد سے محفوظ رہیں، اور شاید وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بنے، تاکہ ان کے بارے میں اس قسم کی غلط رائے قائم نہ کر لی جائے کہ یہ جاسوس ہیں یا چوری کرنے یا ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے مصر آئے ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے، ان سے دوسری بار ملاقات کی اور اپنے بھائی بنیامین کو ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس بھائی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہ دوپہر کے لیے نسبتاً زیادہ کھانا تیار کریں تاکہ سبھی مل کر کھائیں۔ دوپہر کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو گھر لے گئے اور انہیں دو دو کر کے دسترخوان پر بٹھا دیا۔ بنیامین اکیلا رہ گیا تو بے اختیار رو دیا اور کہنے لگا، اگر آج میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو میں اکیلا نہ رہتا۔ یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب رات ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دو دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں سلایا اور بنیامین کو اپنے پاس رکھا اور کہا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ یوسف کی جگہ میں تمہارا بھائی بن جاؤں؟ بنیامین نے جواب دیا، آپ جیسا بھائی کہاں مل سکتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ یعقوب علیہ السلام اور راحیل کے بیٹے نہیں ہیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے بنیامین کو سینے سے لگا لیا اور کہا، میں ہی تمہارا گمشدہ بھائی یوسف ہوں جس کی جدائی میں تم غمگین رہتے ہو۔ وہ میں ہی ہوں کہ جس نے بھائیوں کے ہاتھوں دکھ اٹھائے اور پھر کئی ناکامیوں کا منہ دیکھا، لیکن خدا تعالی نے مہربانی فرما کر میری تکلیفیں دور کیں اور مجھے اس رتبے پر پہنچا دیا۔ تاہم فی الحال تمہیں یہ بات ان بھائیوں سے پوشیدہ رکھنی چاہیے۔ مہمانداری کے دن ختم ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے کے بعد واپس جانے کو تیار ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک تدبیر سوچی اور غلاموں کو حکم دیا کہ پانی پینے کا ایک پیالہ بنیامین کی بوری میں ڈال دیں۔ جب قافلہ کچھ دور نکل گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک اہلکار نے آواز دی، اے کنعان والو، رک جاؤ، تم کتنے برے لوگ ہو جنہوں نے نیکی کا بدلہ بدی سے دیا اور عزیز کا احسان فراموش کر کے اس کا پیالہ چرا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے غیور بیٹے یہ آواز سن کر جہاں تھے وہیں کے وہیں جم کر رہ گئے
اور کہنے لگے خدا کی قسم تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم شرارت کی نیت سے یہاں نہیں آئے تھے اور ہم چور نہیں ہیں۔ اہلکار نے پوچھا اگر تم میں سے کسی نے پیالہ چرایا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں اپنی بے گناہی کا یقین ہے اور ہم ایک ایسے دین اور قانون کے پیرو ہیں جس کے مطابق تم لوگ وہ پیالہ چرانے والے شخص کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا سکتے ہو۔ اس گفتگو کے بعد اونٹوں پر سے بوریاں اتاری گئیں اور ان کی جانچ پڑتال شروع ہو گئی۔ پہلے اور بھائیوں کی اور پھر بنیامین کی بوری کی تلاشی لی گئی۔ تب وہ سونے کا پیالہ بنیامین کی بوری سے نکل آیا۔ وہ سب بھائی شہر کو لوٹ آئے اور انتہائی رنج و غم کے عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی اور پھر کہا تمہارے ہی قول کے مطابق ہم بنیامین کو اپنے پاس رکھیں گے۔ اس پر سارے بھائی منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگے اے عزیز مصر، اس کا باپ بوڑھا اور کمزور ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں اور اسے آزاد کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ ناممکن ہے کہ ہم ایک چور کی بجائے کسی بے گناہ شخص کو پکڑ لیں، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایک مظلوم پر ظلم روا رکھیں گے۔ اب بھائیوں نے بنیامین کو جس نے انہیں اس مصیبت میں پھنسا دیا تھا غصے والی نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا ایک بھائی تھا، اس سے پہلے اس نے بھی چوری کی تھی۔ اس سے ان کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کی چوری کے معاملے کی طرف اشارہ کرنا تھا، اور وہ قصہ کچھ یوں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ ان کی پھپھی انہیں اپنے گھر لے گئیں اور ان کی پرورش کرنے لگیں۔ جب وہ ذرا بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں پھپھی کے ہاں سے اپنے گھر لے آنے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپھی جو انہیں بے حد چاہنے لگی تھیں ان کی جدائی برداشت نہ کر سکیں۔ انہوں نے ایک کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں باندھ دیا اور انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر بھیج دیا۔ بعد میں آ کر کہنے لگیں کہ یوسف نے میرے گھر سے کمر بند چرایا ہے، چنانچہ ان کی تلاشی لے کر کمر بند پر آمد کر لیا۔ پھر اپنے مذہبی قوانین کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئیں تاکہ وہ چوری کی سزا کے طور پر ایک مدت تک ان کی خدمت کریں۔ بھائیوں نے غصے کی حالت میں اس بات کی جانب اشارہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کی بات سن لی، لیکن انہوں نے اپنے چہرے سے اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، تاہم دل ہی دل میں کہا تم اس سے بدتر ہو اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو خدا اس سے واقف ہے۔ بالآخر بھائی بنیامین کی رہائی سے نا امید ہو گئے اور انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ان کے بڑے بھائی یہودا نے کہا کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم بنیامین کو اس کے پاس واپس لاؤ گے؟ خدا کی قسم جب تک میرا باپ اجازت نہ دے یا خدا میرے حق میں حکم نہ دے میں مصر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ تم کنعان جاؤ اور باپ سے کہہ دو کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور عزیز مصر نے اسے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سب نے دیکھا ہے اور ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ پھر دوسرے بھائی تو واپس کنعان چلے گئے، لیکن یہودا اور بنیامین مصر ہی میں رہ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے مل کر بہت خوش ہوئے، لیکن یہ خوشی عارضی تھی کیونکہ بنیامین انہیں نظر نہیں آئے۔ انہوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو بھائیوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ قصہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہوش جاتے رہے اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی روح بدن سے نکلی جا رہی ہے۔ انہوں نے بیٹوں کی بات کا یقین نہ کیا اور یہ سمجھے کہ انہوں نے بنیامین کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہی چال چلی ہے جیسی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تھی، جس کے غم میں ان کی بصارت جاتی رہی تھی۔ تب یوسف علیہ السلام کی یاد میں ان کے دکھی دل سے ایک دردناک آہ نکلی۔ جب کچھ سکون ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر جا کر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کرنے کی ترغیب دی۔ آپ نے انہیں نا امید ہونے سے روکا اور فرمایا خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو اور اپنے کھوئے ہوئے بھائیوں کے پیچھے جاؤ۔ باپ کے حکم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر روانہ ہو گئے۔
اور پھر تیسری مرتبہ عزیز مصر کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے عزیز مصر کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے رقت آمیز لہجے میں کہا، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان شدید تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہم تھوڑی سی رقم لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ ہمیں زیادہ غلہ دے کر ہم پر احسان کیجیے اور ہمارے بھائی کو رہا کر دیجیے کہ خدا نیکوکاروں کو بے حساب بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں وہ بدسلوکی یاد دلائی جو انہوں نے خود ان سے کی تھی، اور کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ اس سے پہلے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کتنی زیادتی کی؟ تم نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی اور انہیں فراق کی آگ میں جلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ الفاظ شاید کنانیوں اور خود اپنے بھائیوں کی زبان میں کہے تھے، اس لیے انہوں نے انہیں پہچان لیا اور کہا، کیا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ دیکھ لو کہ خدا نے ہم پر احسان کیا ہے۔ بے شک جو شخص بھی پرہیزگاری کو اپنا شعار بنائے اور زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور تکالیف کے مقابلے میں صبر اختیار کرے تو خدا ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے شرم کے مارے سر جھکا لیے اور اپنے کیے پر معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، امید ہے کہ خدا تمہارا یہ گناہ بخش دے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو بھائیوں نے بتایا کہ وہ آپ کے غم میں رو رو کر اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم میری یہ قمیض لے کر والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان کے چہرے سے مس کرو تاکہ ان کی آنکھیں بینا ہو جائیں، پھر تم سب کے سب میرے پاس چلے آؤ۔ کنانی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لی اور بڑی تیز رفتاری سے کنان کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کا قافلہ ابھی مصر کے دروازے سے نکلا ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنان میں اپنے پاس موجود لوگوں سے کہا، میں یوسف کی بو سونگھ رہا ہوں۔ جس باپ نے اپنے بیٹے کے فراق میں سال ہر سال تک آنسو بہائے تھے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بو سونگھ لی اور اپنے پاس موجود لوگوں کو اس کی خبر بھی دے دی۔ لیکن وہ کہنے لگے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اس مغالطے میں ہیں کہ یوسف زندہ ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بشیر آ پہنچا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے سر پر ڈال دی، جس کے اثر سے ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور ان کے بدن میں تازہ قوت آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خاندان نے مصر جانے کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے شوق میں اس سرزمین پر جا پہنچے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اپنے والد اور والدہ سے گلے ملے اور انہیں اپنے خاص تخت پر بٹھایا۔ تب ان کے والد، والدہ اور بھائی ان کے مل جانے پر بطور شکرانہ اپنے سر خاک پر رکھ کر جھک گئے اور سجدائے شکر بجا لائے۔ یہاں پر والدہ سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ ہیں، کیونکہ ان کی والدہ راحیل ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بابا جان، یہ ہے اس خواب کی تعبیر کہ جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ خدائے تعالی نے میرے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا اور اس نے مجھ پر بڑے احسان فرمائے ہیں۔ اس نے مجھے قید سے رہائی بخشی اور ملک مصر کے خزانوں کی چابیاں میرے سپرد کر دیں۔ نیز اس نے ایک طویل جدائی کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے ملا دیا۔ یہ سب کچھ مجھ پر اور آپ پر اس خدائے واحد کا احسان و کرم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔